الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. رب العالمین نے حمد و ثنا اور رسول معظم امام الانبیاء سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد اس عظیم الشان مسجد دے اندر تواڈے جیسے پرخلوص ساتھیاں دے نال ملاقات دوسری یا تیسری مرتبہ ہے. اج دا یہ پروگرام انتہائی بامقصد ہے. اس دے اندر قرآن پاک پڑھنے والے طلباء لائق تحسین نے اور بالخصوص اس عظیم الشان مسجد عظیم خطیب و امام جنہوں نے محنت فرمائی. دعا ہے اللہ پاک معلم اور متعلمین قرآن مجید دا عامل بنائے عالم بنائے. حضرت الشیخ دیا محنت اللہ قبول فرمائے. میرے انتہائی درینہ ساتھی بھائی محمد جاوید صاحب انہوں دے بھائی انہوں دے رفقا نمازی اور دیگر سٹیج تے جلوہ فروز علماء کرام اور ذمہ داران، میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ وقت نکالنا بیٹھنا سماعت کرنا اس پروگرام دا انعقاد کرنا اللہ تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور دنیا آخرت دن اللہ اس دا اجر جزیل عطا فرمائے. دوستو اور بزرگوں، بڑے خوبصورت پیرائے دے اندر خوبصورت لہن دے اندر منظوم کلام میرے تو قبل پیش فرما رہے سن. اسے ہی گاؤں دے جماعت عظیم ترجمان اللہ تو دعا ہے اللہ انہوں دے لہن اندر عمر اندر علم و عمل اندر برکت پیدا فرمائے. دوستو اور بزرگوں، تواڈے بچے
کئی ایسے بھی موجود نے جنہوں کے والدین نہیں آئے مسجد کے اندر، اور بچے بڑیاں دی نقل اتار دے۔ اگر بڑا انہوں کا باپ یا بزرگ گالیاں نکالتا تو لا محالہ بچے کو اچھے کلمات دی توقع ہے بس ہے۔ اگر انہوں کا بڑا یا باپ بددیانت ہے تو بچیاں دے کولوں دیانتداری دی امید نہ رکھو۔ اگر بڑا امین نہیں ہے تو بچیاں کو امانت دی توقع نہ رکھو۔ اگر بڑے جھوٹ بولتے ہیں تو بچیاں دے کولوں صداقت اور سچائی دی امید نہ رکھو۔ ایک قوم دے نو نحال نے، استاد نے جس طرح پودے نو کانٹ چھانٹ کر کے بہترین بنائی دا، ایک جوہر نکالیا محنت کر کے قرآن پڑھا دیتا۔ انہاں نونحالاں ان دی آبیاری کرنا، انہاں معاشرے دا صالح فرد بنانا بڑیاں دی ذمہ داری ہے۔ ایک مثلث ہے، اس مثلث دے اندر استاد ہے، بچہ ہے، والدین ہے۔ یہ تینوں کردار ادا کرن تو یقینی طور پہ بچہ دنیا دیا بے راہ رویاں تو بچ جائے گا، بچہ نمازی بنے گا، قرآن دا عامل بنے گا، سچ بولنے والا بنے گا، جھوٹ تو نفرت کرنے والا بنے گا، اور دیندار لوگوں نے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اگر بڑے مسجد دے اندر نہیں آن گے، نماز نہیں پڑھن گے، تو انہاں دے کولوں نمازی ہون دی توقع رکھنا بے فائدہ اور فضول ہے۔ اور نماز اسی کدی غور نہیں کیتا۔ ایک تے سانو قابل افسوس بات یہ ہے کہ اسی نمازیاں نو ہی کہنے نمازی بن جاؤ، وہ تو اگے ہی نمازی نے کوشش کر کے اج بے نماز لے آندے ہوندے۔ انہاں بچیاں دے والدین آئے ہوندے جے نماز نہیں پڑھتے، ایک پڑھتے ہیں یہ جمعہ پڑھتے ہیں، اج وہ لے آئے ہوندے، اسی کو گفتگو کر دے اور وہ کو نتیجہ اور ہی نکلدا۔ میں دعا گو ہاں اللہ ساری آواز اندر اثر پیدا فرمائے، اور سانوں بھی اللہ ریاکاری تو بچ کے اخلاص نال دین دی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرون اولا دے اندر ایک تصور ہی نہیں سی ہوندا کہ کلمہ پڑھن تو بعد کلمہ پڑھنے والا مسلمان پہ ہمیں اندروں منافق ہی کیوں نہ ہوئے، وہ نمازی نہ ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے منافق بھی نمازاں دے اندر آؤندے اور نمازاں پڑھ دے، حالانکہ انہاں دے نفاق دے بارے نبی رحمت نو دس بھی دیتا گیا۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز اندر کھڑے ہوندے نے سستی دے اندر، مارے ہوئے سستی، کدی پہلو تے وزن پاؤندے نے، جی اکیا تھکیا بندہ ہوگا، نماز وہ پڑھتے تھے۔ یعنی یہ تصور ہی نہیں سی قرون اولا دے اندر کہ مسلمان کلمہ گو جڑا بے نمازی ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ساڈے تے ہن گھر گھر بے نمازی، بیبیاں بے نمازی، اور نماز اتنا بڑا گناہ۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ، وہ فرماندے نے شراب پینا بہت بڑا گناہ، کوئی شک نہیں، جوا بہت بڑا گناہ ہے، چوری بہت بڑا گناہ ہے، ڈاکہ زنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا سارے گناہ تو بڑا گناہ بے نمازی ہو۔ اور اسی جس وقت رشتے کرنے ہیں کدی نہیں سوچیا، اسی کہنے چوریاں کرتا تو کوئی بات نہیں، چوراں نو کئیاں نے دیتی ہیں بچیاں، ہمشیرہ شراب پیندا کوئی نہیں ہٹ جائے گا۔ اس طرح بڑے بڑے گناہ کرنے والے نے رشتہ کرن لگیا، نکاح پڑھن لگیا، کدی نہیں غور کیتا کہ یار بہت بڑا ایک گناہ گار ہے، دے دینے۔ اور اسی طرح اسی بے نمازی جڑا اس تو بڑا گناہ گار ہے۔ سوچئے جڑا بے نمازی ہے وہ نکاح کرنا بچی دا، بچی نال ظلم اور زیادتی کرنے مترادف، کیونکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتی وہ بندہ دائرہ اسلام جو خارج ہو گیا۔ انہوں معمولی نہ سمجھو، نماز دین دا ستون ہے، پوری عمارت تسی بنائی ہے، نیچے ایک ستون کھڑا کر دے، انہیں پوری عمارت کھڑا کیتا۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جن نے نماز نو قائم کیتا انہیں پورے دین نو قائم کر رہے۔
ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جن نے نماز نو گرا دیتا، ستون نو گرا دیتا، انہیں پورت عمارت اسلامی نو گرا دیتا، اتنا بڑا گناہ۔ آئیے جڑے نمازی نے وہ پکے نمازی بن جاؤ، جنہ جو خشوع نہیں ہے خشوع پیدا کرو، جڑے بے نمازی نمازی بن جاؤ، جڑے نمازی نے اخلاص والے تے خشوع والے نمازی بن جاؤ۔ میں کہنا قرون اولیٰ دے اندر ایسے نمازی ایسے نمازی، اب ہنے ہی ساڑھے سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ نماز پڑھا رہے اور بارش بہت زیادہ آ گئی، اتنی شدید بارش کے کئی نمازی نماز چھوڑ کے چلے گئے۔ سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے سلام پھیریا تو ویکھیا نماز پانی تو کہنے لگے بارش کتھے بارش، یعنی اتنے اخلاص نال خشوع نال نماز پڑھی کہ سید صاحب نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ نماز اندر بارش بھی ہو رہی ہے۔ کتھے گئے ایسے نمازی؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن، افلح یفلح ہو فعل ماضی ہے، حالانکہ فلاح قیامت نو آنی ہے۔ تو فرمایا اتنا یقینی انہاں دا فلاح پانا ہے، اللہ نے آن والے وقت دی فلاح نو سیگا ماضی چ بیان فرما دیتا، گویا کہ فلاح پا گئے نے۔ کیڑے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازاں جو خشوع کرنے والے، نماز پڑھنے والے خالص توجہ اللہ وال کر کے۔ تو آئیے نمازی تسی پہلے ہے ہو، ایسے نمازی بن جاؤ جدے اندر خشوع ہے، تو جڑے بے نمازی نے نمازی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، نماز بہترین ذکر ہے، دین دا ستون بھی ہے، چھوڑنے والا کافر بھی ہے۔ بعض نے کیا ایک کا بندہ کلمہ پڑھدا نماز دا قائل ہے، ارکان اسلام دا قائل ہے، اور نماز والے عمل چ کافر ہے۔ یاد رکھا، نماز نہیں نہ پڑھدا، نماز والے عمل چ کافر ہے، کلی کافر نہیں۔ تو جڑا کہندا کی یہ نمازاں ہر 2 گھنٹے بعد اذاناں ہو رہی ہیں میں نہیں پڑھدا، انکاری ہے، وہ پکا کافر، وہ کافر ہونے چ شک کوئی۔ اور قرآن مجید نے اس عمل نو کئی ایک مقامات تے بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، مالک کائنات جنت اندر جان والے جنتیاں نو دوزخ اندر جان والے دوزخیاں دے حالات دکھا دین گے۔ فرمایا آؤ میں دکھاواں انہاں نوں۔ جنتی جہنم چ دھیان مارن گے تے پوچھن گے ما سلککم فی سقر، سورہ المدثر 29واں پارہ۔ یا فرمایا یتسالون عن المجرمین، مجرمہ دے کولو سوال کرن گے، جنت رہن والے مجرمہ کولو سوال کرن گے ما سلککم فی سقر، کیڑی چیز نے سقر اندر داخل کر دیتا، جہنم دا بالن بنا دیتا، کیڑے عمل نے؟ تے جہنمی پکار کے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلا ایکو بند رکھنی، ایکو نہیں چلا، آواز ٹھیک ہے، ٹھوس آواز۔ اور پہلا ساڈا بد عملی ہے کہ اسی نماز نہیں صحیح پڑھ دے، پر اندر جا نماز نہیں پڑھے گا جہنم سے چلا جائے گا، قیامت روز سوا ہوئے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز و عمل کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلے اگر فرض ہونے والا کوئی عمل ہے تو اس کو نماز کیا جاتا۔ پھر میں اگر روزے 11 مہینے بعد ہونے تو 11 مہینے بعد فرض، حج مال ہے تو پھر فرض ہوئے گا، زکوٰۃ مال ہے تو پھر فرض ہوئے گا، لیکن نماز کی ہے۔ پھر میں ادھر کلمہ پڑھے ہے، آسمان تو آواز آنی میرے بندے تیرے اتنے نماز والا عمل فرض ہو چکا ہے، نماز تو بغیر گزارا نہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات، آئیے قرآن پاک اندر خالق کائنات نے بیان فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام دی صداقت نو بیان فرمایا، حضرت اسماعیل دی صداقت نو بیان فرمایا، حضرت جناب ادریس علیہ السلام دی صداقت نو بیان فرمایا، جناب نوح علیہ السلام دے حالات بیان فرمان تو بعد کئی اور نبیوں دے حالات بیان کرن تو بعد اللہ پاک فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمائے نام بیا تو بعد ایسے نہ خلف پیدا ہو گئے نے، خلف لام ساکن ہے، برے لوگ، برے خلیفے باچ آن والے۔
فرمایا جے اگر خلف ہوئے تو ہمارا ہوں خلف الرشید اچھے لوگ بات آنے والے، ایسے برے خلیفے پیدا ہوئے نے، ایسے برے لوگ انہاں دے جان تو بعد آئے نے اضاء الصلاۃ، نماز نو ضائع کر دیتا، واتبعوا الشہوات تے خواہشات نفسانی دے پیچھے چل گئے، فسوف یلقون غیا، فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں لوگاں نو جہنم دی اس غیا وادی دے اندر داخل فرمان گے جس وادی دے کول روزانہ جہنم بھی 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ رب دی پناہ منگ دیئے، اتنا بدترین انجام ہے۔ آئیے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات گئے، اللہ پاک نے تین تحفے عطا فرمائے نے، اور نماز والا عمل سرور کائنات فرما دے نے حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، پوری دنیا چوں نبی پاک فرما دے نے پوری دنیا چوں منو 3 عمل زیادہ پیارے نے، 3 عمل زیادہ پیارے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے پسندیدہ ہے، مطیب تے خوشبو نال نبی پاک فرما دے نے بہت زیادہ پیار ہے، اور حضور فرما دے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز مصطفیٰ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، حضور فرماندے نے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر معراج دے سفر تے آئے ہو، 7 آسماناں دی سیر کرن واسطے آئے، اللہ پاک نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے، اس سفر دے اندر حج نازل کیتا ہے، حج عطا کیتا خالق کائنات نے زمین تے، جہاد فرض کیتا ہے خالق کائنات نے زمین تے، روزہ فرض کیتا ہے اللہ پاک نے زمین تے، قتال فرض کیتا ہے خالق کائنات نے زمین تے، دیگر جتنے فرائض آئے نے زمین تے فرض کیتے نے، لیکن جو آسمانات میرے پیارے پیغمبر گئے نے خالق کائنات نمازاں فرض کیتیاں تے 7 آسمانات اوپر، آسمانات دیاں بلندیاں دے اندر سدرۃ المنتہا، یہ اس تو بھی اگے لے جا کے اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے، اللہ دے نبی 50 نمازاں لے کے آئے نے، حضور 50 ہی لے، کنا پیارے نمازاں دے نال 50 ہی لے آئے، حالانکہ 24 گھنٹیاں 50 نمازاں 24 گھنٹے تقسیم کیتا جائے تو 20-25 منٹ تو بعد ایک نماز بن دی ہے، ہر 20-25 منٹ تو بعد ایک نماز۔ جدوں 6ویں آسمان تے آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نہ دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، حضرت موسیٰ فرماندے نے مالک کائنات نے کی عطا فرمایا ہے، نبی پاک فرماندے نے علیہ السلام 50 نمازاں عطا فرمائیاں خالق کائنات نے۔ میرے دوستو اور بزرگو، سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے، تو موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ارجع الی ربک فسألہ التخفیف، جاؤ اپنے رب کو دوبارہ جاؤ پلٹ کے جاؤ نات رب کو جا کے تخفیف دا سوال کرو، ان امتک لا تطیق، تھوڑی امت جیڑی ہے 50 نمازاں پڑھن دی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر پھر گئے نے، خالق کائنات نے 10 معاف کر دیتی ہیں، پھر 6ویں آسمان تے آئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جے بھی زیادہ نے پھر جاؤ نا، حضور پھر گئے 10 اور معاف ہو گئیاں، پھر آئے پھر گئے، چکر لگ دے رہے، ہر چکر دے اندر 10 معاف ہو گئیاں، آخر تے 5 رہ گئیاں نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ملاقات ہوئی ہے، موسیٰ کلیم فرماندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر پھر جاؤ نا، حضور فرماندے نے ہن جاندے مینوں شرم آوندی ہے، ہن نہیں میں جانا، 5 رہ گئیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام 5 نمازاں لے جاؤ تھوڑی امت وقت تے فرض کر دتیاں گئیاں نے، لیکن میرا انعام تے فضل ہے جڑا تہاڈا امتی ٹائم اتے 5 نمازاں ادا کرے گا میں ثواب انہوں 50 نمازاں دا عطا فرما دیاں گا۔ من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 10 گنا ثواب۔ اللہ پاک نے اوتھے اعلان فرمایا 10 گنا ثواب 5 ادا کرو تے میں 50واں دا عطا ثواب عطا کراں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے جن جماعت نال پڑھو گے نماز میں 27 نمازاں دا ثواب عطا کر دیاں گا، جے مسواک کر کے آؤ گے میں 70 نمازاں دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ آؤ میرے دوستو مسواک کر کے آؤ تے نماز جماعت نال آ کے پڑھو نا، 70 گنا ثواب لے لو۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا فضل ہے میرے دوستو اور بزرگو، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات آئیاں نے، آگے کہندے نے اللہ دے پیغمبر بڑے بڑے صنادید و قریش، صنادید قریش بڑے بڑے چودھری و مرادیاں بیویاں ہوندیاں نے، زیورات پہنے ہوندے نے، اچھا لباس ہوندا،
ملبوسات ہوندے نے زیبن والا راستہ پہ راستہ ہوندیاں نے سانو بھی لیا کے دیو مارکیٹ چ لے جاؤ بازار لے جاؤ سانو بھی زیورات لیا کے دیو اچھے ملبوسات اسی زیب تن کیتے ہون میرے دوست اور بزرگو آسمان تو خالق کائنات نے دو آپشن نازل فرمائے نے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا میں بیویاں نو کہا او میرے نال مارکیٹ سے لے جانا زیورات ملبوسہ سب کچھ لے دینے ہیں تو پھر کی ہوئے گا جدو جاؤ گیاں تہاڈا تے میرا رشتہ قائم ہوئے گا تسی ازواج متاخرات ہو تسی پیغمبر دیاں بیویاں ہو جدو زیورات لے کے دنیا دا مال و متاع لے کے واپس آؤ گیاں پھر تہاڈے تے میرے رستے جدا جدا ہو جان گے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا تہاڈے تے میرے رستے الگ ہو جان گے تے اگلا آپشن کی آیا فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا جے قیامت دا ارادہ جنت لین دا ارادہ اللہ رسول دی محبت رضامندی پھر کی ہے اللہ نے تواڈے جیسیاں نیک بیبیاں واسطے اجر عظیم تیار میں جاؤ جا کے مشورہ کر لو صلاح کر لو اپنے بڑیاں دے نال اپنے والدین دے نال دنیا چاہیے زیورات ملبوسات چاہیے نے یہاں منا دے لال دی رفاقت کے ساتھ چاہیے ہے میرے دوستو ازواج متاخرات پکار پکار اٹھیاں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سانو دنیا نہیں چاہیے زیورات دے ملبوسات نہیں چاہیے سانو محمد دی رفاقت چاہیے جو دنیا قربان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تے آسمان تو اللہ پاک نے ایک ضابطہ نازل فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر دنیا دی محبت ہے جوش مارے ازواج متاخرات دے دلان دے اندر دنیا دی محبت زیورات نے جو جوش مارے ہے ایس پابندی تے ضابطے دا پابند کر دیو اللہ انہاں دے دلاں وچ دنیا دی محبت دا خاتمہ فرما دے گا اس ضابطے چ کی دسیا گیا اللہ پاک فرما دے اے تسی بھی گھر جا کے دسو نجائز مطالبات ختم ہو جان گے کی ہے فرمایا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا گھراں چ رہنا فضول باہر نہیں جانا جے ضرورت پہ جائے تو جہلیت والا بناؤ سنگار نہیں کرنا دو وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنی ہے وَآتِينَا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رسول دی اطاعت گزار بن کے زندگی گزارنی ہے پانچ چیزاں آسمان تو آئیاں نماز بھی آ گئی ہے اور اللہ پاک کے کلمہ حسر بیان کر دینے انما فرمایا اے پانچ ضابطے آسمان تو آئے نے اے پانچ اوصاف حمیدہ تسی اپنے اندر پیدا کر لو آسمان تو آوازوں دیئے ہو بات ہی کوئی نہیں حسر لگا دیتا ہے بات پکی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے پیغمبر دی گھر والیو اللہ اے نا امال دی برکت دی وجہ نال تواڈے دل وچ دنیا دی محبت دا خاتمہ فرما دے گا رجس دا معنی کی ہے دنیا دی محبت کیونکہ منگی دنیا سے اگے کی فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا چادر تطہیر دا اعلان ہو گیا فرمایا چادر تطہیر میں اڑا دیاں گا چادر تطہیر میں پہنا دیاں گا اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ دا پروگرام ہے اللہ دا ارادہ ہے انما یرید اللہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا میرے دوستو سکون قلب چھن جاتا
جاندہ دا سکون برباد ہو جاندہ ہے. تسی کہو گے کتھے لکھیا سب تو بڑا ذکر جیڑا ہے میرے دوست اور بزرگوں؟ قرآن بھی اللہ دا بڑا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا بڑا ذکر ہے. قرآن کہہ رہا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل وزلفا من اللیل. اللہ پاک انہوں نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرو میرے ذکر واسطے، میری یاد واسطے نماز قائم کرو نا. ہن نماز دیکھو اللہ دی کنی یاد ہے. اللہ اکبر، تکبیر تحریم آ گئی ہے، فرمایا ہر چیز حرام ہو گئی ہے. ادھر ادھر جھانکنا حرام ہو گیا ہے، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہو گیا ہے، کیونکہ نماز شروع ہو گئی. اللہ اکبر، تکبیر تحریم ہو گئی ہے. لوگوں نال گفتگو کرنا حرام ہو گیا ہے، ادھر ادھر جھانکنا حرام ہو گیا ہے، اور گلاں باتاں تے کاروبار بھی منع ہو گیا. ہن کیے تو باہر گا گئی عزت دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. بندہ کہندا الحمدللہ رب العالمین، ذکر شروع ہو گیا، گفتگو شروع ہو گئی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے. الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے. بندہ زمین تے کھڑا ہو کے کہندا مالک یوم الدین، عرش تو آواز آ رہی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگیاں بیان کیتیاں نے. فرمایا جدا دل چاہتا ہے اللہ دا ذکر کرے، نماز دی پابندی کرے. جیڑا بندہ نماز دی پابندی نہیں کرتا گویا اللہ دے ذکر تو غافل ہو گیا ہے. ہن قرآن سنیے نا، جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو جائے دا سکون قلب برباد ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا انیا کر کے اٹھاواں گا. قیامت برباد ہوگی. دنیا چ کی ہوئے گا؟ میں وہ دی معیشت تے گزران نو تنگ کر دیا. جڑا ذکر تو غافل ہوئے گا، ذکر تو منہ موڑے گا. نماز بڑا ذکر ہے، فرمایا جڑا ذکر الہی تو منہ موڑے گا میں وہ دی گزران تے وہ دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا. اور بعض ویسا بھی ہوندا معیشت واقعی تنگ ہوندی، معیشت واقعی تنگ ہوندی. دوجا کی ہے معیشت ٹھیک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، معاش ٹھیک ہے، ذریعہ معاش بھی ٹھیک ہے، لیکن سکون قلب نہیں. بندہ کہندا یار اے سی بھی لگا، پنکھے بھی لگے نے، رہائش گاہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ درست ہے، لیکن دل پھر بے سکون ہے، دل دے اندر پھر پریشانی. یہ کیوں پریشانی ہے؟ فرمایا آؤ اللہ دے ذکر والا آؤ نماز پڑھو نا. اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل دے سکون واسطے نماز پڑھو، اداسی مایوسی ختم ہو جائے گی. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا نقصان انہوں یہ ہوندا کہ سکون قلب ختم ہو جاتا ہے. دوجا نقصان کی ہوندا ہے؟ فرمایا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو محروم ہو جاتا ہے، میرے پیغمبر دی نفرت دا شکار ہو جاتا ہے. تسی کہو گے دلیل کی ہے؟ آؤ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کردا ہے جدو اذان ہو جائے بلال اذان دے کے فارغ ہو جانا. جیڑے بندے بلال دی اذان سن کے مسجد نبوی اندر نماز پڑھ نماز تے نہیں آوندے، حضور فرماندے نے میرا دل کردا میں کسی صحابی نو اپنے مصلی تے کھڑا ہو جاواں، خود میں چلا جاواں بازار دے اندر، خود میں چلا جاواں محلیاں دے اندر، لوگاں دے گھراں دے اندر جڑے سب اذان سن کے نماز پڑھن نہیں آوندے، فآخذ شعلا، میں اپنے ہاتھ دے اندر کوئی نواگ دا شعلہ پکڑ لواں. جنہاں گھراں دے اندر بے نمازی بیٹھے ہوئے نے، میرے پیغمبر فرماتے نے میں اگ لا کے انہاں دے گھراں نو جلا کے رکھ دیاں. کنی میرے پیغمبر نے نفرت کی تھی بے نماز. میں جے نماز نہیں پڑھنا ہوں میرا دل کرتا میں اگ لا کے جلا دیاں. لوگوں مصطفیٰ دنیا تے انی نفرت کردے نے تے قیامت والا دن ہوئے گا حضور دی کنی نفرت ہوئے گی. آئیے قیامت والا دن دیکھو، قیامت والا دن ہوئے گا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام قیامت والا دن ہوئے گا اور نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں اور نبیاں دے پیروکار تے تابعدار تے تابع فرمان لوگ ہون گے. سونیا تسی اپنی پیغمبر اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ حضور فرماندے نے جویں پنج کلیانہ کوڑا پہچانیا جاندا ہے کہ انہاں دے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے، غرم
المخجلین، وضو والے اعضاء چمکتے ہون گے. میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا، باقی امتاں بھی ہون گیا، باقی نبیاں دے پیروکار بھی ہون گے، وہ بھی نمازاں پڑھ کے آن والے، پر میرے پیغمبر خدا دی امت دا اعزاز ہوئے گا، نبی پاک دی امت دا اعزاز ہوئے گا. فرمایا نماز پڑھ نماز تے وضو کرتے رہے نے، جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا ہوئے گا اللہ 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 اونا عذاباں نوں اتھوں تک روشن تے چمکدار بنا دے گا. میں دوروں کہاں گا آ گیا میرا امتی، آ گیا میرے ماننے والا، آ گیا نماز پڑھنے والا. جے نماز پڑھ کے وضو کر، جے وضو کرنے واسطے نماز پڑھنے واسطے وضو ہی نہ کیتا، عذاب ہی نہیں چمکدے ہون گے تے قیامت میں میرے پیغمبر دے کول جانا نصیب ہی نہیں ہوئے گا. دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی. فرمایا ہن قبر دے حالات دیکھو نا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں جدوں بندے نوں تدفین کر کے دفن کرن تو بعد واپس آ جاندے نے، اودوں دو فرشتے آوندے نے تے اے بندہ کہ جڑا ہے اے بیٹھ جاندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹھ جاندا ہے. مسلت الشمس عند غروبها ومسح بین عینیہ، وقات نال اپنی آنکھاں تے ہاتھ پھیردا ہے تے نالے او قبر دے اندر اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے تے پھر کی کہندا دعونی اصلی. اللہ پاک نو قبر دے اندر سورج غروب ہوندا دکھا دیندے نے. ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، او منظر تے نقشہ اللہ اس بندے دے سامنے کر دیندے نے. قبر دے اندر عالم قبر دے اندر بندہ دیکھدا ہے، عالم قبر اندر بندہ دیکھدا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. ادھر منکر نکیر آ کے سوال کردے نے من ربک من نبیک ما دینک. اے بندہ کہندا دعونی چھڈ دیو، میری عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے، نماز ادا کر لیندے ہو، پھر میں تواڈے سوالاں دا جواب دے دیاں گا. میرے دوستو اور بزرگو غور تے کرو نا، جڑا بندہ نماز پڑھنے والا ہوئے گا اللہ دے تے اتنا مہربان ہوئے گا. اکال کوٹلی دے اندر قبر دی تنہائی دے اندر بھی اللہ اس مقام تے سورج غروب ہوندا اس بندے نو دکھا دے گا تے بندہ کہے گا دعونی چھڑ دیو، جے سوال و جواب نہ کرو، پہلے میری نماز ادا کر لیندے ہو نا. تے جے بندہ دنیا دے اندر نماز نہیں پڑھدا ہوئے گا تے قبر اندر اللہ اے جڑی تمثیل اللہ نہیں دکھائے گا، قبر اندر اللہ اے حالات نہیں پیدا کرے گا. میرے دوست اور بزرگوں جدو قبر اندر یہ حالات پیدا نہیں ہون گے تو فرشتیاں دا جواب نہیں آئے گا تے عذاب قبر شروع ہو جائے گا. اس بندے دا عالم قبر بھی خراب ہو جائے گا، عالم قبر بھی خراب ہو گیا، عالم دنیا بھی خراب ہو گیا تے قیامت والا دن عالم حشر ہے، او دا بھی غور کرنا ذرا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من حافظ علیہا، جڑا بندہ پنجاں نمازاں دی حفاظت کردا ہے، اے نمازاں او دے واسطے کانت لہو یوم القیامت نورم و برہانم و نجاتا. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اے نمازاں او دے واسطے نجات دا سرٹیفکیٹ بن جان گیاں، اے نمازاں او دے واسطے حشر دے میدان اندر روشنی پیدا کرن والیاں بن جان گیاں، اے نمازاں او دے واسطے برہان بن جان گیاں. برہان ایسی دلیل نو کیا جاندا ہے جیدا کوئی توڑ نہ پیش کر سکے. فرمایا ایسی دے کول دلیل ہوئے گی جڑی جنت جان واسطے کافی ہو جائے گی. میرے دوستو اور بزرگو آؤ اپنی اہل و عیال دے کولو پوچھیا کرو نا، 7 سال دا بچہ ہو گیا انہوں نماز پڑھایا کرو نا، جب بچہ 10 سال دا ہو گیا سزا دینا بھی جائز ہے. فرمایا نماز پڑھو نا، نماز واسطے سختی کرنا بھی جائز ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. میرے دوستو آؤ نا، آج تو وعدہ کر کے جائیے نا، نمازی پکے بن جانا ہے، نماز کی ادائیگی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں جدو اس بڑھاپے دے اندر گئے نے، انہاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے. طبیب حاذق نو بلایا گیا، طبیب کہنے لگا تہاڈی بینائی جا رہی ہے، تہاڈا علاج تے ہو سکتا ہے لیکن کچھ دن لگن گے، کچھ ہفتے لگن گے، سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، نماز چھوڑ دیو تہاڈا علاج ہو جائے گا. جناب عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایسی بینائی دی مینوں ضرورت نہیں ہے جڑی مینوں قیامت دیاں روشنیاں تو محروم کر دے. ایسی بینائی دی ضرورت نہیں، ایسی اکھاں دی ضرورت نہیں جڑی قیامت دی نورانیت تو مینوں محروم کر دے. پھر صورتحال کی ہوئی، علامہ ذہبی نے لکھیا ہے، بلکہ سند تواتر دے نال واقعہ ملدا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے نے، اصحاب رسول جنازہ لے کے جا رہے ہیں.
قبرستان وال جا رہے ہیں اور قبر کھودی گئی ہے. جدو عبداللہ ابن عباس نو قبر دے اندر دفن کر دیتا گیا, قبر دے اندر رکھیا ہے, لاحت دے اندر اتار دیتا گیا. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس اجے قبر دے منہ نو بند نہیں کیتا گیا, لاحت دے دانے نو بند نہیں کیتا گیا. صحابہ فرماتے ہیں اسی دیکھ رہے ہیں ایک پرندہ آیا ہے, عبداللہ بن عباس دی لاحت دے اندر داخل ہو گیا ہے. کون عبداللہ بن عباس؟ جنہاں نے اکھاں لین واسطے علاج نہیں کروایا کہ کچھ ہفتیاں واسطے نماز چھوڑنی پائے گی, سجدہ نہیں ہوئے گا, انہوں نے علاج کراؤں تو انکار کر دیتا. اللہ نے ادا صلہ کی دیتا ہے, فوت ہو گئے نے کہ لاحت اندر لٹا دیتا گیا, پرندہ آیا لاحت دے اندر داخل ہو گیا ہے. صحابہ کہندے نے لاحت دا منہ بند نہ کرو, یہ پرندہ نکل جائے تو پھر. ادھا گھنٹہ انتظار کیتا, 1 گھنٹہ انتظار کیتا, 2-2.5 گھنٹے تو بعد صحابہ نے فیصلہ کیتا ہے اے پرندہ نہیں سی, اے جناب عبداللہ بن عباس دا علم و فضل سی جڑا نال ہی چلا گیا ہے. قبر دے منہ بند کیتا, مٹی پا دیتی. اجے دعا واسطے ہاتھ نہیں چکے. صحابہ فرماندے نے اسی دیکھ رہے ہیں تے قبر دے وچوں آواز آ رہی ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آواز آ رہی ہے اطمینان والی جان. عبداللہ بن عباس دی قبر وچوں آواز آ رہی ہے اے اطمینان والی جان, پلٹا اپنے رب وال چلی جا, اپنے رب وال واپس جا, اپنے رب وال اس حال دے اندر کہ تو رب تے راضی ہے تے تیرا رب عبداللہ بن عباس تے راضی ہو گیا ہے. میرے دوستو آؤ نا, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. تے جڑے نماز ادا کرنے والے نے, اللہ پاک فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم, فرمایا مومن مرد تے مومنہ عورت ایک دوسرے دے معاون تے مددگار نے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. تمہیں قیامت والا دن ہوئے گا, اللہ انہاں اتے ضرور رحمت فرمائے گا جنہیں نمازاں پڑھنے والے نے. راہ روکنے والا جناب حضرت عمر بن خطاب دا دور ہے, حضرت عمر بن خطاب دا دور ہے. ایک نوجوان لڑکا رستے دے اندر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک بچی آ رہی ہے, اس نو پریشان کردا ہے, تنگ کردا ہے, انہوں کہندا میرے نال ملاقات کرنا, مینوں ملنا ذرا. بچی بڑی پریشان ہے, ایک دن جا کے کہنے لگی تو روزانہ مینوں کہنا میرے نال ملاقات کر, تو میں تینوں ایک بات کہہ رہی ہوں. کہندا کی کہہ رہے ہیں؟ کہنی اس طرح کر 40 دن واسطے جناب فاروق اعظم دے پیچھے جا کے نماز پڑھ, 40 دن نماز پڑھ کے تے آ, تو منو کہنا میرے نال ملاقات کر. جدو 40 دن نماز پڑھ کے جناب فاروق اعظم دے پیچھے آئے گا, میں تیرے نال ملاقات واسطے تیار ہو جاواں گی. جب نمازاں پڑھیاں 40 دن, او بندہ منڈا کہنے لگا جی کیڑی بات ہے, نمازاں دی کیڑی گل ہے؟ حضرت عمر بن خطاب دے پیچھے 40 دن نماز پڑھدا ہے, اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نماز پڑھاندے نے تے قرآن پاک پڑھاندے نے, ان عذاب ربک لواقع, قرآن پاک پڑھدے نے نماز دے اندر. حضرات صحابہ اکرام بیان فرماندے نے جو جناب حضرت عمر بن خطاب نے قرآن پاک پڑھدے نے نماز دے اندر, مصلے تے کھلوتے ہوندے نے, ہچکیاں بنیاں ہوندیاں نے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, جدو عذاب دیاں آیات ہوندیاں نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہی مار دینے, انہاں دیاں چیخاں نکل دیاں نے, صحابہ پیچھے رو رہے ہوندے نے, پچھلی صف تک انہاں دیاں ہچکیاں دی آواز آ رہی ہوندی ہے. اے نوجوان کہنے لگا میں 40 دن نمازاں پڑھ کے پھر تیرے نال ملاقات کراں گا, کوئی بات نہیں, کوئی بڑا عمل نہیں ہے. 40 دن جناب عمر بن خطاب دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے. 40 دناں تو بعد ہن اے نہیں جاندا, ہن او لڑکی کھڑی ہے تے اے گزردا ہے, کہندا او لڑکی کہہ رہی ہے آ تو کہنے سا میرے نال ملاقات کر, میں رستے اندر کھڑی ہاں, ملاقات کرنی ہے تے آ جا. تے اے پکار کے کہندا نا نا, خالق کائنات نے نماز
دی برکت نہ میرا دل صاف کر دیتا ہے. اللہ پاک نے نماز دی برکت نہ میرے دل وچوں شیطنت نکال دیتی ہے. نماز والے عمل دی وجہ نہ میرا دل صاف ہو گیا ہے. میرا دل جڑا بے حیائی تو پاک ہو گیا ہے. اس واسطے میرے دوست اور بزرگا مکان یامر اخلہ بالصلاۃ والزکات وکان عند ربہ مرضیہ. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام خود بھی نماز پڑھنے والے ہیں. میرے دوستو اپنے اہل و عیال نو نماز پڑھانے والے پوچھیا کرو جا کے نمازاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں. جنہاں گھراں دے اندر بے نمازی ہوندے نے سکون قلب برباد ہو جاوندا ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز نہیں پڑھدا جے پڑھدا تے سورج نکلن تو بعد پڑھنا ہے. میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے سورج نکلا ہے نماز نہیں پڑھدا. فرمایا یہ بھول الشیطان فی اذنہ شیطان دے کناں دے اندر آ کے پیشاب کر دیندا ہے. جدے کناں دے اندر آ کے شیطان پیشاب کر دے او دی روح گندی ہو جاندی ہے. او سارا دن سستی دا ماریا. کئی بچیاں کہندیاں نے اٹھیا نہیں جاندا کام کاج نو بڑیاں تساہل پسند نے انہاں کولوں کام نہیں ہوندا. کئی بندے کہندے نے جسم اندر درداں پیدا ہوندیاں نے ساڈے کولوں کام نہیں ہوندا سستی بہت زیادہ ہے. اے میرے دوستو شیطان والا عمل جیڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات نو سوندا ہے شیطان 3 گرہ لگا دیندا ہے تے دماغ اندر 3 گرہ لگا دیندا ہے. میرے دوستو اگر گرہ نہ کھولیاں تے اگلے دن 3 گرہ ہور لگا دیندا ہے پھر اور لگا دیندا ہے. شیطان دیاں گرہ بڑھدیاں جاندیاں نے. ایک وقت ایسا ہوندا بندہ اتنا گناہاں دے اندر غرق ہو جاندا ہے گناہاں دی دل دے اندر اتنا پھس جاندا ہے ایدا دل جڑا مکمل طور تے کالا ہو جاندا ہے. آسمان تو آواز ہوندی ہے ہن میں تیرے دل اُتے مہر لگا دتی ہے. تیرا دل جڑا ہدایت تے اسلام دے قابل نہیں رہا. تیرا دل جڑا ایمان دے قابل نہیں رہا. تیرے دل اُتے لعنتاں پہ گئیاں نے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تے گرہ کھولن دا کی طریقہ ہے میں جڑا بندہ صبح اٹھدا ہے نماز دے ٹائم تے اٹھدا جے سورج نہیں نکلیا پہلے اٹھ جاندا اذان سن کے اٹھ کے کہندا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور. میرے پیغمبر نے فرمایا پہلی گرہ کھل جاندی ہے پھر اٹھ کے وضو کردا ہے. وضو اچھے طریقے نال کردا ہے ناک دے اندر پانی پاندا بھی ہے پانی چڑھاندا بھی ہے تے ناک نو چاڑدا بھی ہے. میرے پیغمبر فرماتے جدوں وضو کر لیندا شیطان دی دوسری گرہ بھی کھل جاندی ہے. جدوں نماز ادا کر لیندا میرے پیغمبر نے فرمایا شیطان دی تیسری گرہ بھی کھل جاندی ہے. اس واسطے گرہ جے شیطان دی کھلوانی ہے امتی ہو نمازی بننا پائے گا. نماز بہت بڑا عمل ہے. نماز پڑھن دے نال بندے دیاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے. آخری بات بیان کراں نماز دا ٹائم ہو گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والے نماز تے صبر نال اللہ دے کولوں مدد طلب کرو نا. استعینوا مدد طلب کرو نا. جناب سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نال جا رہی ہیں جدوں مصر دے ملک وچوں گزردیاں ملک مصر چوں گزردے نے بدماش نے پکڑ لیا بادشاہ نے سارا نوں لے گیا اندر کمرے دے اندر. جناب ابراہیم باہر نے حضرت سارا نے اندر جا کے نماز پڑھیے تو دعا کیتی ہے یا اللہ دی شیطنت تو مینوں محفوظ فرما دے. اللہ پاک نے محفوظ فرمایا میں استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آؤ مشکلات دا اگر مقابلہ کرنا ہے ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا پھر کی ہوئے گا ملک ڈیفالٹر ہو جائے گا تو پھر کی ہوئے گا. اسی رہ سکنے ہاں ایران نال نہیں ہوئی ایران قائم ہے. پریشان نہ ہو جو بندے اس حد تک چلے جاندے کہ جڑی چیز نہیں ملتی وہ دل زیادہ دوڑتے ہیں. ٹماٹر نہیں نہ ملے ٹماٹر لوگوں نے بہت خریدنے شروع کر دیتے. تیل تھوڑا جہا مہنگا ہو گیا تیل زیادہ ہے فرمایا جڑی چیز مہنگی ہوتا استعمال کٹا دیو اللہ آسمان تو رحمت نازل فرما دے. نمازی بن جاؤ صبر کرو کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ ساری قوم نے مشکلات چو باہر نکال کے رہے. سانو اللہ تے پورا یقین ہے اسی رہ سکنے ہاں بغیر بیرونی مالی امداد تو اسی زندگی گزار سکنے ہیں انشاءاللہ کیونکہ ساڈا یقین رب تے آ. سانو پورا یقین ہے اللہ سانو پیدا کر کے ساڈے تو بے خبر نہیں ہے. اللہ نے ساڑیاں ضروریات دا پتہ ہے. اللہ تو دعا ہے اللہ مینوں بھی اور سامنے پکا اور سچا نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ صبر جیسی دولت نو جمع کرن دی اور عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شب برات دی حقیقت صحیح روایت نہ کوئی ثابت نہیں.
5 روایات نے شب برات دی، 2 ضعیف نے، 3 موضوع نے۔ موضوع انہوں نے کیا جاتا جنہ دی سند نہ ہوئے ایویں بنا لیاں گئی ہوں، لہٰذا یہ کوئی حقیقت نہیں، صحیح حدیث نہ ثابت نہیں۔ اگر کوئی ضعیف روایت نو سامنے رکھ کے اپنے طور تے جاگ لے، اپنے طور تے قیام کر لے، سارا کوئی وہ بارے فتویٰ نہیں، لیکن صحیح سند نہ کوئی ثابت نہیں۔ رفڑی دین تے ہوں تے سارے من گئے نے کہ رفڑی دین جڑے نبی پاک دی سنت متبکرہ ہوندے تے شاکی کوئی نہیں رہ گیا، لہٰذا ہوں تے روشنی ہو چکی، علم ایک روشنی ہے، جائیے تحقیق کر لیجئے، صحیح البخاری پڑھو، حدیث دی کوئی کتاب ایسی نہیں جس اندر نماز اندر رکوع رفع دین دا ذکر نہ ہوئے، تو مسئلہ بڑا واضح ہو چکا ہے۔ اللہ عمل کرنے دی توفیق۔